الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز ناظرین کرام، آج میری گفتگو کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ جتنے بھی اس وقت ہمارے ہاں مکتبہ ہے فکر ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ تمام انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اور اس بات پر بھی متفق ہیں کہ تمام بنی نوع انسان میں گروہ انبیاء ان کو افضلیت حاصل ہے۔ 1,24,000 انبیاء کم و بیش دنیا میں تشریف لائے، جہاں وہ بشر تھے وہیں ان کو یہ بھی خاصیت حاصل ہے کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جتنے بھی رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ان کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے، حتیٰ کہ فرمایا نبیوں میں بھی کچھ ایسے نبی ہیں، ان نبیوں پر بعض نبیوں کو فضیلت حاصل ہے، ان کے درجات ہیں، ان کے مقامات ہیں۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے کئی پہلو ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں خود بیان فرمایا۔ ان میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی کہ وہ آج بھی روحانی طور پر حاضر و ناظر ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت نے وہ مقامات عطا فرمائے، وہ روحانی طور پر اتنے اللہ رب العزت کے قریب ہو چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ قربتوں والا مقام عطا فرمایا، کعبہ قوسین او ادنا کی جو ہے بلندیوں پر بلا کر وہ اپنی شان الوہیت کا رنگ چڑھایا کہ ذات مصطفیٰ اپنی ذات میں وہ اتنے فنا ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات کا رنگ اتنا چڑھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہر جگہ پر حاضر و ناظر بنا دیا روحانی طور پر۔ آئیے اس موضوع کے تحت چند آیات ربانی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ جو میں نے اپنے خطبہ میں تلاوت کی ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 143 143۔ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور ہمارا یہ برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہم امت مسلمہ کا ذکر فرمایا، دو شانیں بیان فرمائی کہ اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں اعتدال والی امت متوسط بنایا، اعتدال والی بہترین امت بنایا، وسطن امتن وسطن وسط امت بنایا، یعنی اعتدال والی
اور فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، میں نے بنایا اس لیے ہے، بہترین امت اس لیے بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ اب یہاں پہ لفظ ہے شہداء، یہ جمع ہے شہید کی، اردو میں بھی ہم استعمال لفظ کرتے ہیں شہید، اس کے کئی استعمالات ہیں۔ اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں ہر اس بندے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو اپنی جان اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، دین کے لیے، وطن کے لیے قربان کر دیتا ہے، جو رائے حق پہ اپنی جان لٹا دیتا ہے، اس کو ہم شہید کہتے ہیں۔ اور اس کی جمع شہداء، اور جتنے بھی ہمارے ہاں یہ شہدائے بدر کی بات ہوتی ہے، شہدائے احد کی بات ہوتی ہے، یہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا مادہ جو ہے وہ شہود ہے، معنی ہوتا ہے حاضر ہونا، موجود ہونا۔ اس لیے اگر اللہ نہ کرے کہیں پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی سانحہ ہوتا ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے اور ایک شخص وہاں موجود تھا، دیکھ رہا، دو بندے لڑ رہے ہیں، ایک بندہ وہاں کھڑا تھا، تو اس کو جب عدالت میں بلایا جائے گا تو اس کو شاہد کہتے ہیں، یعنی گواہ، اسے کہتے ہیں آؤ شہادت دو۔ تو شہادت، شاہد، شہود، شہید، اس کا معنی گواہ ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے، جو موجود ہو یا جو ناظر ہو، جو دیکھ رہا ہو، عینی شاہد۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگ، اے مسلمانوں، میں نے تمہیں بہترین امت بنایا، اعتدال والی امت متوسط بنایا، اس لیے تاکہ تم لوگ باقی لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ تو ہماری دو حیثیت ہیں، ایک جتنی امتیں ہیں، جتنے بھی پہلی امتیں گزری، ان میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین امت ڈکلیئر کر دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، اور فرمایا تمہیں میں نے تمام لوگوں کے لیے گواہ بنا دیا، تم شہداء ہو، تمہارا سٹیٹس گواہ والا ہوگا، تم شہید ہو، شہداء ہو۔ اور یہی لفظ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اسی آیت میں فرمایا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اے مسلمانوں تم شہداء بن جاؤ، گواہ بن جاؤ، اور تمہارا رسول بھی گواہ بن جائے تم پر، علیکم، اے مسلمانوں امت مسلمہ تم باقی امتوں پر گواہ ہو اور تم پر میرا نبی گواہ ہے۔ اب دیکھیں گواہ کون ہوتا ہے؟ جب جو کوئی سانحے پر، کسی واقعے پر موجود ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شہداء بنا دیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، ان کی امتوں پر ہم گواہ بن گئے، ہم شہداء ہو گئے، اور ہمارے اوپر ہمارے پیارے نبی ہمارے شہید ہیں، یعنی گواہ حاضر و ناظر ہے۔ گواہی وہ دیتا ہے، شہید وہ بنتا ہے، شاہد وہ بنے گا جو موجود ہو، جو حاضر ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی 63 سالہ زندگی جو آپ نے اس ظاہری حیات گزاری ہے، ظاہری زندگی، اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آج بھی ان کا یہ مقام موجود ہے اور قیامت والے دن بھی ہوگا۔ اب اسی موضوع پر انشاءاللہ ہم درجہ بدرجہ آگے بڑھتے ہیں، اس طرح ایک اور آیت ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 101 ہے، 101۔ ارشاد فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ ارشاد فرمایا اور تم اب کس طرح کفر کرو گے حالانکہ تم وہ خوش نصیب ہو کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، یہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں۔ اب اس آیت کا ذرا کانٹینٹ دیکھیے، اس کے مندرجات پہ غور کیجئے۔ اللہ فرما رہا اور تم اب کس طرح کفر کرو گے حالانکہ تم وہ خوش نصیب ہو کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ یہ ذرا غور کیجیے، جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا
صحابہ کرام کا دور ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جب یہ آیت آئی ہوگی تو صحابہ کرام نے پڑھا، اس سے مراد یہی تھا کہ تم وہ خوش نصیب ہو کہ تم وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی موجود ہے۔ تو اب سوال یہ کہ کیا جب یہ قرآن آنا بند ہو گیا، میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً سن 10 ہجری کو اور آپ کا 12 ربیع الاول کو وصال ہو گیا، تو کیا آپ ختم ہو گئے؟ نعوذ باللہ۔ اب اس آیت کا اب کیا مطلب ہوگا؟ کیا آیت یہ منسوخ ہو گئی ہے؟ نہیں، قرآن آج بھی ہے اور قرآن کی تلاوت آج بھی ہوتی ہے۔ فرمایا تم اب اے مسلمانوں کفر کس طرح کر سکتے ہو؟ آج ہم سے قرآن مخاطب ہو رہا ہے کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اے مسلمانوں کیا آپ بھی کفر کرو گے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، ہر نماز میں، نماز پنجگانہ میں، نماز تراویح میں اور دیگر مجالس میں قرآن پاک کی تلاوت تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے، تمہارے بازاروں میں تلاوت کی جاتی ہے، تمہارے اجتماعات میں قرآن تلاوت کیا جاتا ہے، وہ حرم پاک میں کیا جاتا ہے اور پوری دنیا میں کیا جاتا ہے، اس کے باوجود تم کفر کرو گے؟ اب یہ سوال ہے۔ اور آگے فرمایا وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول بھی ہیں، جسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، کہ تمہارے درمیان اللہ کا نور آ گیا اور اس کتاب روشن آ گئی۔ اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ تو جب قرآن بھی موجود ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ذات مصطفیٰ بھی روحانی طور پر موجود ہے، وہ حاضر و ناظر ہے۔ وفیکم رسول، کہ تمہارے درمیان رسول موجود ہیں روحانی طور پر، روحن۔ اب اسی طرح اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں تو اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، یہ پیچھے ہم نے جو پڑھی 101 تھی، اب ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت 103 ہے۔ ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ بڑی قابل غور آیت ہے۔ ارشاد فرمایا اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم دوزخ کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، پھر اس نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا۔ یوں اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ آیت بڑی قابل غور ہے، قابل توجہ ہے۔ اب اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اے لوگو مل جاؤ، اے مسلمانوں سارے اکٹھے ہو جاؤ، جمیعاً جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں تو بحبل اللہ کیا ہے؟ اس سے مراد دین اسلام ہے۔ کئی مفسرین نے فرمایا اس سے مراد دین اسلام ہے، کئیوں نے فرمایا اس سے مراد قرآن ہے، اور الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ تو فرمایا کہ اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو، گروہ نہ بن جاؤ، گروہ بندی مت کرو، تفرقہ بازی مت کرو، اور آگے فرمایا اس نعمت کو یاد کرو۔ ایک اپنے اختلافات مٹا کر اختلافات ختم کر لو، اکٹھے ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور پھر کیا کرو؟ اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کون سی نعمت؟ فرمایا وہ ذرا وقت یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے۔ یہ اب بیفور اسلام کی بات ہو رہی ہے، جب سارے لوگ آپس میں دست و گریباں تھے، لڑ رہے تھے،
پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، گھوڑا کسی آگے دوڑا دیا تب جھگڑے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس نعمت کے بل بوتے پر، اس نعمت کے باعث ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. تو یہ اگر اس زمانے کے لیے آیت ہے تو کیا آج نہیں ہوگی؟ قرآن تو آج بھی زندہ ہے، قرآن تو آج پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تو تبلیغ آج بھی ہو رہی ہے. تو آج بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ آج بھی اگر تم بھائی بھائی ہو تو یہ اس ذات مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اور آگے آخر میں فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تمہیں راہ مل جائے. جو آج کہتے ہیں نہیں جی ذات مصطفیٰ بس پیدا ہوئی فوت ہو گئے ختم، 63 ایئرز 63 سالہ زندگی تھی. ہاں وہ آپ کی ظاہری حیات تھی. حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم آقا کہ میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے. اب بھی آپ کی حیات برزخ چل رہی ہے. وہ عالم اس دنیاوی عالم میں موجود تھے مگر اب وہ عالم برزخ میں ہیں. تو آج بھی وہ اسی طرح ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں جانتے ہیں، ہمیں پہچانتے ہیں جس طرح وہ مکہ کے گلیوں میں یا مدینہ کے گلیوں میں ابو بکر و صدیق کو دیکھتے تھے، ابو جہل و ابو لہب کو دیکھتے تھے. ہاں آج بھی حضور زندہ ہیں، آج بھی حضور حاضر و ناظر ہیں مگر کوئی دیکھنے والا ہو. بہرحال یہ تو عقیدہ ہے کہ مگر وہ زندہ ہیں اپنی قبر میں، وہ روحانی طور پر عالم برزخ میں اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا. اسی طرح سورہ النساء کی آیت نمبر 41 ہے. ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہی مضمون چل رہا ہے. پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے. اب یہ تو بقیہ آیات کی تفصیل ہے. بقیہ یہ تفسیر القرآن بالتفسیر القرآن، یہ قرآن کی تفسیر قرآن کی آیات کی روشنی میں. پیچھے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا دیا ہے. اب یہاں فرمایا اب یہ قیامت کا دن کی بات ہو رہی ہے کہ اے لوگوں ذرا غور کرو وہ دن کیسا ہوگا. فَكَيْفَ، وہ کیسی حالت ہوگی، کیا وہ ایک عالم، کیا وہ منظر ہوگا کہ فرمایا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے. جب مقدمہ پیش ہوگا اب اللہ پوچھے گا آدم علیہ السلام کی امت کھڑی ہے، نوح علیہ السلام کی امت کھڑی ہے، ادریس علیہ السلام کی امت کھڑی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی امت کھڑی ہے، یوسف علیہ السلام کی امت کھڑی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کھڑی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کھڑی ہے اور امت محمدی کھڑی ہے. جب اللہ پوچھے گا کیا تم پر میرا پیغام نہیں پہنچا تھا، میرے نبی نہیں آئے تھے؟ اب اللہ تعالیٰ گواہ لائے گا اے نبی بتاؤ بھی کیا آپ نے ان کو پیغام نہیں دیا تھا میرا. اب پھر جب سارے گواہ آدم علیہ السلام گواہی دیں گے، موسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے، موسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے، پھر اگر اللہ فرماتا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے حبیب اس وقت پھر ہم آپ کو گواہ لائیں گے. کیا اس وقت آدم علیہ السلام کی امت کے لوگ نہیں کہیں گے حضور آپ تو تھے ہی نہیں؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں کہیں گے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں؟ حضور آپ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں. مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اس وقت ہم آپ کو ان گواہوں پر گواہ لائیں گے، پھر آپ بھی گواہی دیں گے. اور آپ جس طرح اس وقت گواہی دیں گے کس زمانے کی؟ زمانہ ماضی کی، جب آپ موجود نہیں تھے. تو اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ آپ پیدا ہونے سے پہلے بھی اس مقام پر فائز تھے کہ آپ روحانی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی طاقت سے دیکھ رہے تھے.
اور جس طرح اب قبر میں جانے کے بعد بھی اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا، عالم برزخ میں بھی آپ کو حیات عطا فرما دی، تو آج بھی وہ اپنے مومنوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، درود و سلام پڑھنے والوں کے سلاموں کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اب سورۃ الانفال ہے، آیت نمبر 33، آخری آیت ہے، فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے حبیب در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان پر عذاب دے اس حال میں کہ اے حبیب آپ بھی ان میں موجود ہوں۔ جب یہ اس وقت کافروں نے کہا تھا، سورہ انفال میں آیت آتی ہے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ اے اللہ اگر تیرا قرآن برحق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے یا کوئی اور عذاب بھیج دے۔ اس کے بعد یہ آیت آتی ہے، 32 نمبر آیت تھی، اب یہ 33 میں فرمایا اے نبی میں ان کو عذاب اس لیے نہیں دیتا کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں موجود ہیں۔ تو یہ قرآن آج بھی موجود ہے، تو یہ آیت آج بھی برحق ہے، آج بھی اس طرح کے عذاب نہیں آ سکتے، نہیں آئیں گے جو گزشتہ امتوں میں آتے رہے۔ جو قرآن پاک میں قوم سمود کا ذکر آتا ہے، قوم عاد کا ذکر آتا ہے، ان پر جس طرح طوفان نوح آیا ہے، ان پر جس طرح کے جو ہے وہ جو مختلف قسم کے عذاب آئے، اب اس طرح کا عذاب نہیں آ سکتا، چونکہ آج بھی وہ آیت ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ حبیب آپ ان میں موجود ہیں۔ تو احباب ذی وقار، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی موجود ہے۔ احباب ذی وقار، میں اپنی بات کو اختتام پلانا چاہتا ہوں۔ ابھی آیات ہیں، ابھی تو میں نے صرف آیات پڑھی ہیں، حدیث موجود ہیں، اس پہ مفسرین کرام کی تصریحات موجود ہیں۔ ابھی ایک واقعہ ہوا تھا 2015-16 میں، ایک جہاز کریش ہوا تھا۔ یہ میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں حقیقت۔ ہمارے ملک پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کا ایک خاص فرقہ ہے، ایک جماعت سے تعلق ہے، ان کے وہ دوست تھے، ایک خاص ہمارے نعت خان بھی تھے، پہلے سنگر ہوا کرتے تھے، وہ اس جہاز میں شہید ہو گئے، کافی اور پاکستانی شہید ہو گئے۔ اب وہ ایک پروگرام چلتا ہے ہمارے یہاں ایک پرائیویٹ چینل پر، لائیو 11 بجے چلتا ہے وہ، اس میں انہوں نے اینکر نے ان کو آن لائن لیا۔ اب انہوں نے اس مولانا صاحب نے، آج بھی زندہ ہیں، زیدہ مجدہ، انہوں نے آن لائن بتایا، یہ آج بھی یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پروگرام، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے میرا دوست ہے لنڈن میں رہتا ہے، انہوں نے ابھی بھی کال کر کے بتایا کہ مولانا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولانا کو بتا دو کہ آپ کا دوست ہمارے پاس آ گیا ہے۔ وہ جو شخص سنگر تھا، جو نعت خان تھا، بعد مبلغ بن گیا، وہ جو شہید ہو گیا تھا، اس کی بات ہو رہی ہے، میں نام نہیں لے رہا امدن۔ تو اب دیکھیے واقعہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اسلام آباد کی پہاڑیوں میں جہاز کریش ہو گیا، اور خواب آنے والا مسلمان پاکستانی شخص ہے وہ لنڈن میں رہتا ہے، اور وہ مولانا پاکستان میں رہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ پرسوں جہاز کریش ہوا، اور اس فوت ہونے والے بندے کا دوست لندن میں ہے، اور اس کو حضور کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس بندے کا دوست مولانا بھی ہے، یہ وہ کامن دوست تھا، اس مرنے والے کے بندے کے بھی دوست تھا اور اس مولانا سے بھی دوست تھا۔ تو یہ کیسے ہوا؟ اور آج بھی اس طرح کے کئی شواہد، کئی اس طرح کے موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی فیوز و برکات سے متمتع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔